اچانک LED بند ہونے پہ ہادی کے تاثرات سخت ہوئے۔ میں نے کہا کافی دیر ہو گئی ہے، تمہیں اب جانا چاہیے۔ میری بات سن کے اس نے اپنے دونوں آئی برو اوپر کو چڑھایا۔ یعنی تم مجھے اپنے گھر سے نکلنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا اس سے زیادہ ٹائم ہم تمہیں نہیں دے سکتے، اور ہم کو صبح ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، اور میں بھی رات کو جلدی سونے کی عادی ہوں، اور یہ تو تمہیں بھی برا لگے گا کہ ہم یہاں سے اٹھ کے کمرے میں چلے جائیں اور تم یہاں بیٹھے اپنی مرضی کے چینل دیکھتے رہو۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی طنزیہ مسکراہٹ میں کیا چھپا ہے۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ارحم بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ارحم سے ہاتھ ملایا۔ چلتا ہوں میں پھر آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، میں آتا جاتا رہوں گا۔ یہ کہہ کے ہادی وہاں سے جا چکا تھا۔ ارحم کہنے لگے بڑا عجیب سا شخص ہے، سمجھ سے باہر۔ خیر تم ایسے کرو کہ آرام کرو۔ وہ خود بھی جمائیاں لے رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ ہادی کے زو معنی جملوں کی وضاحت پوچھیں گے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، بالکل نارمل ریئیکٹ کیا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ جو گانا اس نے مجھے سنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ غلطی اس کی ماں کی تھی یا میرے گھر والوں کی تھی؟ جھوٹ اس کی ماں نے بولا تھا اور سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا قصور کہاں ہے۔ اور ہم سو چکے تھے۔ صبح میں جلدی اٹھ گئی، ناشتہ بنایا۔ جب وہ تیار ہو کے باہر آئے تو کہنے لگے کہ شام کو تیار رہنا، رات کو ہم ڈنر باہر کریں گے۔ میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، گھر پہ ہی ٹھیک ہے۔ کہنے لگے کیا بات ہے، کیا تم خوش نہیں ہو میرے ساتھ؟ یہ سن کے میں کچھ پریشان ہوئی۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، میں نے یہ کب کہا؟ منہ سے تم کچھ کہتی کب ہو؟ کئی بار تم سے پوچھ چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے حیا جیسے تمہارے دل میں کوئی بات ہے جو تم مجھے نہیں بتا رہی ہو۔ اگر تمہارے دل میں کچھ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، بس میں ابھی کہیں جانا نہیں چاہتی۔ آپ اتنی سی بات کو کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اور ہم نے میرے دونوں بازو پکڑ لیے۔ کیا بات ہے؟ شادی کے بعد ایسی خواہشات لڑکیوں کو زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ گھومنے جائیں، ڈنر پہ جائیں۔ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ میری ڈیوٹی بہت ٹف ہے، اس کے باوجود میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری خواہشات پوری کرنے میں کوتاہی کروں۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ میں تمہیں خوش رکھ سکوں، تمہیں ٹائم دوں، لیکن پتہ نہیں کیوں اتنا کہہ کے وہ چپ ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی الجھن تھی، شاید میرے رویے کی وجہ سے، لیکن اپنا رویہ درست کرنا میرے بس میں تھا بھی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہو جاتی ہوں، آپ کے ساتھ ڈنر پہ چلتی ہوں، اب خوش؟ میری اتنی سی بات ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ لگا کے کہنے لگے میں تو خوش ہوں ہی، لیکن تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اور میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تمہیں خوش رکھ سکوں۔ میں ان سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا آپ بے فکر ہو کے جائیں، بس میرا مزاج ہی ایسا ہے، میں خوش ہوں۔ میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بہرحال وہ ضرور مطمئن ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل گئے، میں کھانا بنا کے بھی فارغ ہوئی ہی تھی کہ ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کون ہے؟ دوسری طرف سے ہادی تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ تمہارا عاشق، تمہارا دیوانہ، جسے تم نے الو بنایا، میں وہ ہوں۔ اپنے نمبر سے بھی ایک کال کر سکتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا تم اٹھاؤ گی نہیں۔ بے وفا لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کچھ چیزیں قسمت میں لکھی ہوتی ہیں ہادی، میری قسمت میں تم نہیں تھے۔ بہتر ہے کہ قسمت کے لکھے کو تم قبول کر لو، نہیں بھی کرو گے تو بھی قبول تو کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا میں قسمت بدلنے والوں میں سے ہوں، اور میں تمہیں بدل کے دکھاؤں گا۔ تم میرا ساتھ دو تو بھی، اور تم میرا ساتھ نہ دو تو بھی، حیا میں تمہیں اپنا بنا کے چھوڑوں گا۔ اپنے ذہن میں یہ بات اچھے طریقے سے بٹھا لو، میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اور تمہارے شوہر کو بھی سچ بتا دوں گا۔ پلیز۔ یہ سن کے میں پریشان ہوئی تھی۔ کہنے لگا بہت سی تصویریں ہیں میرے پاس، یاد ہے تمہیں تہمینہ کی شادی پہ ہم نے سیلفی لی تھی؟ کتنا قریب تھا نا میں تمہارا ہے۔ ابھی تک وہ تصویر میرے پاس ہے، اور بھی بے شمار تصاویر ہیں جن میں تم میرے پہلو کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ وہ تو میں نے اس لیے اپنے پاس رکھی تھی تاکہ امریکہ میں تمہیں دیکھ سکوں، لیکن اب وہ تصویریں میں تمہارے شوہر کے نمبر پہ بھیجوں گا۔ ساتھ میں تمہاری وہ کتابیں بھی میرے پاس پڑی ہیں
جن میں تم نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام لکھا تھا۔ وہ تمہارے شوہر کو دکھاؤں گا، اسے بتاؤں گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، اور پھر وہ بیچ میں آ گیا۔ پھر دیکھتا ہوں تمہیں اپناتا ہے کہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سن کے میری جان نکلی تھی۔ ہادی خدا کے لیے، دیکھو خدا کے لیے ایسا کچھ مت کرنا۔ کہنے لگا کیوں نہ کروں؟ میں نے کہا تم کیوں میری زندگی برباد کر رہے ہو؟ تائی اماں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ کہنے لگا تو تمہیں کیا لگتا ہے انہیں سزا نہیں دوں گا کیا میں نے اپنی ماں سے بات چیت ختم کر دی ہے۔ میں دادی کے پاس بھی نہیں بیٹھتا، گھر میں کسی سے بات نہیں کرتا، کھانا بھی نہیں کھاتا، باہر سے کھاتا ہوں میں۔ تم میرے لیے کیا ہو تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ میں ہر ایک سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ ہر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن مجھے تم پہ یقین تھا کہ تم کبھی بھی مجھ سے بدگمان نہیں ہوگی، اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ تم بدگمان ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا اگر تمہارے دل میں ابھی بھی میرے لیے محبت ہے تو تم کبھی بھی میرا گھر برباد نہیں کرو گے۔ کہنے لگا اس کا مطلب تم نے اپنا دل اس ڈاکٹر کے بچے کو دے دیا، وہ دل جس پہ میری حکمرانی تھی، جس میں میں تھا۔ کیوں کیا ہے ایسے؟ کیسے کر لیا تم نے یہ؟ میں تو نہیں کر پایا۔ میں نے کہا تمہیں جو سمجھنا ہے تم سمجھتے رہو، لیکن خدا کے لیے میری زندگی سے دور ہو جاؤ۔ جو ہو چکا اسے قبول کر لو۔ کہنے لگا ایسے کیسے کر لوں؟ تمہارے اس ڈاکٹر کو ساری سچائی بتاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں اس کی محبت کہ وہ تمہیں اپناتا ہے یا چھوڑتا ہے۔ ہاں لیکن مجھے اپنی محبت پہ پورا یقین ہے۔ اگر وہ تمہیں چھوڑ بھی دے گا نا تو یاد رکھنا ہادی تمہیں ضرور قبول کرے گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ وہ ارحم کو سب کچھ بتائے گا تو پھر وہ بتا کے رہے گا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ میں نے نور کو فون کیا، وہ ابھی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی۔ کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں رونے لگی۔ حیا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا وہ ہادی مجھے بلیک میل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ارحم کو میری اور اپنی تصاویر دکھائے گا اور اسے بتائے گا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ نور مجھے یہ بتاؤ کہ میرا کیا قصور ہے؟ تم نے مجھے فیس بک پہ اس کی تصویر دکھائی تھی کہ وہ شادی کر چکا ہے، جھوٹ تائی اماں نے بولا تھا۔ میں تو اس رشتے کے لیے نہیں مان رہی تھی نا، تم سب لوگوں نے زبردستی کی تھی کہ کر لو شادی، کوئی کچھ نہیں کہے گا ہادی کچھ۔ اب بتاؤ میں تو بیچ میں پھنس گئی نا، میں اب اپنی زندگی کی بربادی کا ذمہ دار کسے ٹھہراؤں؟ نور کہنے لگی تمہیں اس کے ساتھ سختی سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا تم اسے جانتی نہیں ہو کیا؟ اچھا ایسے کرو تم کر لو بات اس سے، تم کرو بات اس سے کہ تائی اس کی شادی فروا کے ساتھ کیوں نہیں کر رہی ہے۔ میں تو ان کے راستے کا کانٹا تھی نا، جسے انہوں نے نکال کے باہر کر دیا۔ اب انہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کیوں نہیں کرتی اس کی شادی فروا کے ساتھ؟ نور کہنے لگی میں بات کرتی ہوں، تم پریشان مت ہو، اتنی جرت نہیں دکھا سکتا وہ کہ ارحم بھائی سے اس طرح کی بات کرے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا وہ کتنی جرت دکھا سکتا ہے تمہیں اچھے طریقے سے پتا ہے۔ تمہیں پتا ہے کل رات وہ ہمارے گھر آیا تھا؟ میں نے اسے ساری رات کی بات بتا دی۔ نور پریشان ہو گئی، کہنے لگی یہ تو اس نے اچھا نہیں کیا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا میرا جی چاہ رہا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، بڑی مشکل سے میں ارحم کے ساتھ ایک زبردستی کا رشتہ نبھا رہی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اب وہ رشتہ نبھانے دو۔ دل پہ جبر کرنا میرے لیے بھی آسان کام نہیں ہے کہ میں ایک انچاہا رشتہ نبھانے پہ مجبور ہوں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ تائی اماں سے کہو نا کہ اب وہ اپنے بیٹے کو کنٹرول میں رکھے۔ کہتی تھی نا کہ وہ ان کے کنٹرول میں ہے، وہ اس سے جو چاہے کروا سکتی ہیں، تو اب اپنے بیٹے کو کنٹرول میں رکھیں، اس کی فروا سے شادی کروائیں۔ نور کہنے لگی میں بات کرتی ہوں کہ ہادی کیوں حیا کے گھر گیا تھا۔ حیا تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے بات کروں گی۔ میں نے کہا ابھی تک جو کچھ تم میرے لیے کرتی آئی ہو تمہیں کرنا بھی چاہیے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے فون بند کر دیا، اپنے آنسو صاف کیے۔ میں اس وقت ذہنی اذیت سے دوچار تھی، بہت تکلیف میں تھی۔ ارحم کے ساتھ رشتہ نبھانا چاہتی تھی لیکن نبھا نہیں پا رہی تھی۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا اگر ہادی نہ آتا تو شاید میں بھی ارحم پہ توجہ دے سکتی۔ وہ ہر بات سے انجان تھا، اس لیے وہ محبت دکھا رہا تھا، ورنہ ایسی لڑکی سے کون محبت کرتا ہے جس کے دل میں پہلے سے کوئی اور ہو۔
یا جس کا کوئی ماضی ہو۔ شوہر اپنی بیوی کے ماضی کو جان کے اسے کبھی بھی محبت نہیں دے سکتا۔ میں سوچ سوچ کے مزید پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، دیکھا تو ارحم کے آنے میں بس آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ میں نے الماری کھولی، مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ ارحم کو رنگ کون سا پسند ہے۔ میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا، نہ کبھی اس نے بتایا۔ پھر سوچا کہ شاید بلیک کلر پسند ہوگا۔ میں نے بلیک کلر کا ایک سوٹ پہن لیا، تیار بھی ہو گئی۔ اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی جب باہر کا دروازہ کھلا۔ وہ کمرے میں آیا، مجھے ایک نظر دیکھا، لیکن بڑی پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، اچھی نہیں لگ رہی؟ کہنے لگے نہیں، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا آپ بھی تیار ہو جائے۔ ارحم کہنے لگا بس 5 منٹ، تم ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ میں باہر چلی گئی۔ جب تیار ہو کے آیا تو وہ تب بھی چپ چپ سا لگ رہا تھا۔ ہم لوگ ڈنر پہ چلے گئے۔ ابھی اس نے ڈنر کا آرڈر دیا ہی تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ آج تمہارا کزن ہاسپٹل میں آیا تھا۔ یہ سن کے میرا رنگ پھیکا سا پڑ گیا۔ میں چاہ کے بھی اپنی بدحواسی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں ہادی کے نام سے اڑ جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ سامنے رکھے ٹیشو باکس میں سے میں نے 2-4 ٹیشو اٹھائے اور اپنے چہرے پہ تھپ تھپانے لگی۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ پتہ نہیں کیوں لیکن آج اس کی نظریں جانچتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا وہ شاید اے سی کی کولنگ کم ہے یہاں پہ۔ ارحم کہنے لگا مجھے تو نہیں لگ رہا، خاصا سرد ماحول ہے۔ میں نے سامنے رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور گھونٹ گھونٹ بھرنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کیوں آیا تھا ارحم کے پاس، کیا کہنے آیا تھا؟ کیا اس نے سب کچھ بتا دیا ہوگا؟ شاید بتا دیا ہوگا، جبھی تو وہ چپ چپ سے ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی سخت بات کریں گے، کچھ ایسا کہہ دیں گے جو شاید مجھے ایک نئی مصیبت میں ڈال دے۔ میں نے کہا وہ کیا کہہ رہا تھا، کیوں آیا تھا؟ ارحم کہنے لگے کون؟ میں نے کہا آپ نے خود ہی تو کہا کہ ہادی آیا تھا۔ وہ کہنے لگے ہاں یاد آیا۔ میں حیران تھا کہ وہ آیا کیوں، اور آیا بھی میرے او پی ڈی کے ٹائم پہ تھا، ایک مریض کی طرح۔ پھر گہری سانس لی، میرا دل دھک دھک کیے جا رہا تھا۔ میں نے کہا آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں آیا ہے؟ کہنے لگے ہاں پوچھا تھا۔ کہنے لگا کہ روٹین کا چیک اپ کروانا ہے، سینے میں درد رہتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، بہت کوشش کرتا ہوں کہ سو جاؤں لیکن سو نہیں پاتا، ایسا لگتا ہے کہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور آپ ایک ہارٹ سرجن ہے، سوچا رشتہ داری کا کوئی تو فائدہ مجھے بھی ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں میرا یہ سن کے دل گھبرایا تھا، کیوں اس کے سینے میں درد ہو رہا تھا، اسے نیند کیوں نہیں آتی تھی؟ میں نے کہا پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور ہم نے گہری سانس لی۔ ای سی جی تو کلیئر ہے اس کا، لیکن میں نے کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن یہ سب کچھ سن کے مجھے بے چینی سی ہوئی، میں اپنی انگلیاں چٹکانے لگی، میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ ارحم مجھے ہی دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کیا ہوا، کوئی بات ہے؟ میرے دونوں ہاتھوں پہ اس نے اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسے کوئی ہارٹ ڈیزیز ہے؟ کہنے لگے کہ سمٹم سے تو لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن بغیر رپورٹ کے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ وہ ایکو بھی کروا لے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میری بے چینی بڑھنے لگی، اور ارحم کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ کہنے لگے پتہ نہیں، کہہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ تصاویر بھیجنی ہے، کچھ بتانا ہے، اپنا نمبر دے دیں۔ میں نے کہا تو دے دیا کیا؟ یہ سن کے میرا دماغ چکرانے لگا۔ اتنی دیر میں کھانا آ چکا تھا، بڑی مشکل سے میں نے کھانا کھایا۔ ایک طرف ہادی کی طبیعت کا سن کے پریشانی ہو رہی تھی، دوسری طرف یہ کہ وہ کیوں اس بات کو چھوڑ نہیں دیتا، کیوں مجھے بھول نہیں جاتا، بھول جائے مجھے۔ لیکن اندر بیٹھا میرا دل کہنے لگا کہ کیا تم اسے بھول سکتی ہو؟ کیا تم بھول گئی ہو اسے؟ بہرحال جب ہم گھر واپس آئے تو میرا جی چاہا کہ میں نور سے بات کروں، اس سے پوچھوں کہ کیا ہادی کی طبیعت خراب رہتی ہے، اسے کیا مسئلہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن جیسے ہی اگلے روز ارحم ہاسپٹل گئے، میں نے نور کے بجائے ہادی کو فون کیا۔ پہلے ہی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا، کہنے لگا حیا یہ تم ہو کیا؟ تم نے مجھے فون کیا ہے؟
حیرت سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں تو تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہوں میں نے کہا تم ہاسپٹل گئے تھے؟ سچ بتاؤ ہادی کیا ہوا ہے؟ تمہارے سینے میں کیوں درد رہتا ہے؟ نیند کیوں نہیں آتی؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کیا؟ تمہیں نہیں پتا کہ مجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اتنی بے خبر ہو تم کیا؟ تمہیں نہیں پتا کہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے حیا؟ تم نہیں جانتی کیا یہ؟ میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں نے بہت چاہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک رہے، لیکن میں قسمت سے نہیں لڑ پائی۔ خدا کے لیے مجھے اتنی بڑی سزا مت دو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں… یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ایسا کرو تم تائی اماں کی خواہش پہ سر جھکا لو، فروا سے شادی کر لو پلیز۔ وہ کہنے لگا بس میری ایک بات کا جواب دو، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ بس ایک بار کہہ دو کہ ہاں کرتی ہوں، میں تمہارے دل میں اب بھی ہوں، بس ایک بار کہہ دو تاکہ میرے لیے جینا آسان ہو جائے۔ میں تمہاری یادوں میں اپنی ساری زندگی گزار لوں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ محبت کو کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے نبھایا جاتا ہے۔ میں رونے لگی اور فون بند کر دیا۔ اس کے بعد ہادی کی کئی کالز آئیں پر میں نے فون نہیں اٹھایا، لیکن میں اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ بہرحال رات کو جب ارحم گھر پہ آئے تو بے حد پریشان تھے۔ چپ چاپ کھانا کھایا۔ میں نے کہا آپ اتنے چپ چپ سے کیوں ہیں؟ کہنے لگے آج کل ڈیوٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، 2 سرجریاں کر کے آ رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ میں نے کہا آپ آرام کر لیں، میں چائے بنا دیتی ہوں یا کافی پئیں گے آپ؟ کہنے لگے نہیں بس تم میرے پاس لیٹ جاؤ۔ پتہ نہیں جب بھی وہ مجھے اپنے قریب لٹاتے تھے یا میرے قریب آتے تھے، میں ایک بہت بڑی الجھن کا شکار ہو جاتی تھی، اور آج تو انہیں دیکھ کے لگ رہا تھا کہ کافی تھک گئے تھے۔ وہ اپنا بازو آگے بڑھا کے لیٹ گئے۔ میں انگلیاں چٹکانے لگی۔ ہر بار ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ خود میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے قریب کرتے تھے۔ کہنے لگے حیا کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ یار 3 مہینے ہو گئے ہماری شادی کو، ایسی بھی کون سی شرم ہے تمہارے اندر جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی؟ ایسی بھی کون سی جھجک رہ گئی ہے ہمارے بیچ میں کہ تم ابھی بھی میرے پاس آنے سے اس طرح سے گھبراتی ہو جیسے پہلی رات کو گھبراتی تھی؟ مجھے اس وقت سکون چاہیے، تم خود سے میرے پاس آیا کرو، مجھے بھی تو احساس دلاؤ کہ میں تمہارے لیے کتنا اہم ہوں۔ خود سے میرے پاس آیا کرو، خود سے میرے گلے لگا کرو، میرے ساتھ لیٹا کرو، مجھے اپنے پن کا احساس ہو۔ میں جب بھی آتا ہوں میں تمہارے قریب آتا ہوں، تمہارا بازو پکڑ کے خود تمہیں اپنے قریب کرتا ہوں۔ تم نہیں آتی، تم ایسے گھبراتی ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہو، جیسے میں پہلی بار تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ آنکھیں یوں بند کرتی ہو جیسے یہ رشتہ تمہارے لیے ایک اذیت ہو، مجبوری ہو۔ میں بچہ نہیں ہوں حیا، تمہاری ناگواری دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کب تک میں یہ سمجھتا رہوں کہ یہ تمہارا مزاج ہے؟ تم ایسی نہیں تھی۔ جس حیا کو میں جانتا تھا، جس حیا کو دیکھ کے میں نے شادی کی تھی، وہ تم تھی ہی نہیں۔ تم اس سے بہت مختلف ہو چکی ہو۔ مجھے لگا تھا کہ ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی لڑکی میری زندگی میں آئے گی تو میری زندگی کی ساری محرومیاں، میری خاموشی کو توڑ کے رکھ دے گی، اور تم نے ایک ایسا جمود کر دیا کہ میں چاہ کے بھی اسے دور نہیں کر پا رہا۔ آج کی رات تم محبت کرو گی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کتنا چاہتی ہو۔ 3 مہینے سے جو میں محبت تمہیں دے رہا ہوں، مجھے آج اس کی وصولی چاہیے۔ کم آن لیٹو میرے پاس، اور خود سے لیٹو۔ مجھے یہ احساس دلاؤ کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی میں تم سے کرتا ہوں۔ مجھے سکون چاہیے، مجھے ویسا سکون چاہیے جیسا میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے، جو وہ مجھ سے چاہتا ہے، وہ میں نہیں کر پاؤں گی۔ جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں اسے نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کبھی روکا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے ہاں، لیکن کبھی بھی تم نے یہ نہیں کہا کہ ارحم آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھوں، باتیں کروں۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ارحم آپ اپنا بازو سیدھا کریں، مجھے یہاں پہ سر رکھ کے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ کیوں حیا؟ کیوں؟ کیا میں ابھی بھی کہیں نہیں ہوں تمہارے دل میں؟ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم میرے کندھے پہ سر رکھو، جی بھر کے باتیں کرو، میرا ہاتھ پکڑو؟
اور کبھی اپنے کالج کی، اپنے گھر کی، اپنی سہیلیوں کی بے تکی باتیں، بے تکے قصے سناؤ اور میں سنا کروں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ یہاں رہتا ہوں۔ میں نے بہت چاہا کہ تم میرے گھر کو اپنا گھر سمجھو، مجھے اپنا سمجھو، مگر مجھے ان 3 مہینوں میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ گھر کی سیٹنگ جیسی تھی ویسی رہتی ہے، تم اپنی مرضی سے کچھ بھی تبدیل نہیں کرتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم بس ایک ڈیوٹی نبھا رہی ہو، گھر کو صاف ستھرا کرتی ہو، کھانا بناتی ہو، مجھ سے صرف یہ پوچھتی ہو کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے۔ اچھا یہ بتا دو کہ میرا پسندیدہ رنگ کون سا ہے، مجھے کھانے میں کیا پسند ہے، بتاؤ حیا۔ آج تو جیسے وہ میرا امتحان لے رہا تھا جس میں میں بالکل 0 تھی۔ میں نے کہا آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا کیا بتاؤں تمہیں، ایک پیپر پہ لکھ کے دوں اور تم اس کا رٹھا لگا لو اور پھر مجھے ایک دن یہ سارا سنا دو۔ یہ زندگی ہے۔ نائلہ بھابھی کی شادی کو 1 مہینہ گزرا تھا اور انہیں پتا تھا کہ شیراز بھائی کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ وہ ان سے باتیں کرتی تھیں، اپنی پسند بتاتی تھیں، ان کی پسند پوچھتی تھیں۔ تم مجھ سے بات ہی نہیں کرتی ہو، میں پاگلوں کی طرح تم سے باتیں کرتا رہتا ہوں اور تم اتنا مختصر جواب دیتی ہو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس مختصر جواب پہ دوسری کیا بات کروں۔ ورنہ شوہر گھر آتے ہیں، ایک بات شروع کرتے ہیں اور بیویوں کے پاس قصے کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے۔ حیا سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری اسٹوڈنٹ نہیں ہو، تم میری بیوی ہو۔ ہمارے درمیان میں سوال جواب کے علاوہ 1000 باتیں کرنے کے لیے ہے۔ میں بات کروں، تم چھوٹا سا جواب دو، کیا ہے یہ؟ تمہاری اجنبیت کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ میں سوچ سوچ کے تھک گیا ہوں، تم نے تھکا کے رکھ دیا ہے مجھے۔ میں نے کہا آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا تو ہے مجھ سے بات ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگے تو کیا پیار بھی نہیں ہوتا؟ پیار تو کر سکتی ہو نا، آج تم پیار کرو گی، آج میں کچھ نہیں کروں گا۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتے رہے، میں ابھی بھی ان کے پاس بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزر گئے۔ انہوں نے گہری سانس لی، اپنا بازو پیچھے کر لیا، دوسرا بازو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا۔ لائٹ آف کر دو حیا۔ لیکن میں ان کے پاس آ گئی، اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کا ہاتھ سیدھا کیا اور لیٹ گئی۔ بہت مشکل ہوتا ہے دل کے خلاف چلنا، اور مجھے بھی مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھ دیا۔ انہوں نے لیمپ بند کر دیا لیکن میرے قریب نہیں ہوئے۔ میں نے اپنا سر ان کے سینے پہ رکھ دیا، لیکن شاید اس سے بڑھ کے میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، یہاں تک کہ میں ان کے ہونٹوں پہ کس بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر میں ایسے ہی ان کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹی رہی۔ کہنے لگے بس اتنا ہی حق جما سکتی ہو مجھ پہ۔ میں نے کہا اور کیا کروں؟ کہنے لگے کچھ نہیں کرو، جاؤ اپنے تکیے پہ سر رکھ کے سو جاؤ۔ میں نے کہا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نہیں حیا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں تم سے ناراض ہو بھی نہیں سکتا، میری بھی اپنی دل کی مجبوری ہے۔ شاید میں ایک غلط لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہوں جو بدلے میں مجھے کچھ دینا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے کہا ایسے تو نہ کہے، میں کوشش کر تو رہی ہوں نا، پلیز مجھے بھی وقت دیں، میں کوشش کر تو رہی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کے وہ بری طرح سے چونکے، پھر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اچھا یار رو تو مت۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں، آپ سے محبت بھی کرنا چاہتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں، شاید آپ میرے ٹیچر رہ گئے اس لیے مجھے ابھی بھی آپ سے ڈر لگتا ہے، ابھی بھی میرے ہاتھ کپ کپاتے ہیں۔ میں فضول سے جواز ان کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ پاگل لڑکی، کیوں ڈرتی ہو مجھ سے؟ مجھے تو نہیں یاد کہ شادی کے بعد میں نے کبھی تمہیں ڈانٹا ہو، میں تو تم سے بڑے پیار سے بات کرتا ہوں۔ تمہیں اندازہ ہے کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، اور کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ تمہیں پیار کرنا آتا ہی نہیں ہے، 3 مہینے کی ٹریننگ بھی تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ میرے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے صاف کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے۔ اس بار بھی ہار انہی کو ماننی پڑی۔
میں کھانا بنا رہی تھی جب میرے موبائل پہ کال آنے لگی۔ تائی اماں کی کال تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ مجھے کیوں فون کر رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو رو رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا، رو کیوں رہی ہیں؟ کہنے لگی میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا۔ خدا کے لیے حیا، ایک بار آ کے اسے سمجھا دو، اسے کہہ دو کہ اپنی زندگی برباد نہ کرے، اسے کہہ دو کہ فروا سے شادی کر لے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے پتا ہے وہ کسی کی نہیں مانے گا، لیکن تمہاری مان لے گا۔ تم کہو گی تو انکار نہیں ہوگا، نہ اعتراض ہوگا۔ میرے بیٹے کی زندگی بچا لو حیا، خدا کے لیے۔ کل تک جو مجھے برا بھلا کہتی تھی، آج وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے پہ مجبور تھی۔ مجھے اللہ کے واسطے دے رہی تھی کہ میں ان کے بیٹے کی جان کو بچا لوں۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا دوسروں کی زندگی برباد کرنا۔ میں نے کہا میں آپ کے کسی معاملے میں نہیں آنا چاہتی، میں آپ کے گھر سے نکل چکی ہوں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں فون رکھتی وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا وہ اپنے آپ کو کچھ کر بیٹھے گا، خدا کے لیے اسے آ کے سمجھاؤ۔ میں شاید نہ جاتی، تائی اماں کی بات پہ تو بالکل بھی نہ جاتی، لیکن ہادی کے لیے مجھے جانا پڑا۔ اور شاید میری غلطی صرف یہ تھی کہ میں نے ارحم کو نہیں کہا کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، کیونکہ میرے سر پہ یہ بات سوار تھی کہ کہیں ہادی اپنے آپ کو کچھ کر نہ بیٹھے۔ میں نے بس چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئی، گھر کو لاک کیا۔ مجھے لگا تھا کہ بس میں اسے سمجھاؤں گی اور گھر واپس آ جاؤں گی، اور ارحم کے آنے سے پہلے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں گی، کیونکہ اس کے آنے میں ابھی 2-3 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے کھانا بھی پورا نہیں پکایا، بس چولہا بند کیا، رکشہ پکڑا اور گھر پہنچ گئی۔ اپنی والدہ سے ملی، وہ کہنے لگی بڑے عرصے کے بعد آئی ہو، ٹھیک تو ہو نا تم، خوش تو ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ نور بھی مجھ سے ملنے لگی، کہنے لگی تم نے بتایا نہیں اور اکیلی آئی ہو، تمہارے ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں بس 1 گھنٹے کے لیے آئی ہوں، پھر میں واپس چلی جاؤں گی۔ نور کہنے لگی اتنی ایمرجنسی میں؟ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا تم نے تو بتانے کی زحمت نہیں کی کہ ہادی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ یہ کہہ کے میں دادی سے ملنے بھی نہیں گئی۔ ہادی کے کمرے میں جانے لگی تو وہ کہنے لگی اب وہ اوپر ہوتا ہے، جب سے آیا ہے وہ اس کمرے میں نہیں ہوتا، اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ تائی اماں نے تو نہیں بتایا۔ میں نے نور کی بات کو بھی نظر انداز کیا اور میں اوپر چڑھ گئی۔ دیکھا تو تائی اماں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں، آنسو صاف کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی شکر ہے تم آ گئی۔ میں نے کہا کہاں ہے وہ؟ تو ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ نور میرے پیچھے آئی، کہنے لگی میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، کوئی نہیں آئے گا، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ یہ کہہ کے میں بنا دستک کے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا، پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، سامنے رکھا ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سگریٹ بجھایا اور کھڑا ہو گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگا تمہیں ڈاکٹر صاحب نے یہاں آنے کی اجازت دے دی؟ میں نے کہا میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میں یہاں پہ ہوں۔ کہنے لگا او ہو، اتنی ہمت دکھا دی تم نے میرے معاملے میں؟ میرے معاملے میں تو ایسی ہمت کبھی نہیں دکھائی تم نے۔ سوچو اگر تمہارے ڈاکٹر صاحب کو پتہ چل جائے کہ ان کی بیوی اپنے عاشق سے ملنے کے لیے آئی ہے تو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے کہا بس کر دو ان باتوں کو، خدا کے لیے مجھے بھی سکون سے جینے دو اور اپنی زندگی بھی شروع کرو، فروا سے شادی کر لو۔ کہنے لگا اچھا تو امی کے کہنے پہ آئی ہو؟ میں بھی سوچوں میں اتنا خوش نصیب کیسے ہو گیا کہ حیا صاحبہ مجھ سے ملنے کے لیے خود ہی سے آئی۔ میں نے کہا میں تمہیں سے ملنے کے لیے آئی ہوں، اور تائی اماں کے کہنے پہ تو میں کبھی بھی نہ آتی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم ٹھیک نہیں رہتے، تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، میں صرف تمہاری خاطر آئی ہوں ہادی۔ وہ یہ سن کے میرے پاس آ گیا۔ میری خاطر آئی ہو؟ میری خاطر آئی ہوتی نہ حیا تو پیروں میں ارحم نام کی زنجیر پہن کے نہ آتی، ان زنجیروں سے خود کو آزاد کروا کے آتی۔ بڑے غصے سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے ہادی کہ کیا میں خوش ہوں؟ میں خوش نہیں ہوں، میں ایک سمجھوتا کر رہی ہوں، کیونکہ جس رشتے سے میں جڑ چکی ہوں مجھے اسے نبھانا ہے، چاہے میرا دل چاہے اور چاہے میرا دل نہ چاہے۔ اور میں پہلی عورت تو نہیں ہوں جو ایک سمجھوتے والی زندگی گزار رہی ہوں، میرے جیسی اور بہت سی ہوں گی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس رشتے کو قبول کرنا شروع کیا ہے۔ تم
میرے لیے مشکلات پیدا مت کرو. خدا کے لیے تم کسی بھی لڑکی سے شادی کر لو. اگر تمہیں فروا سے نہیں کرنی تو کسی اور سے کر لو، لیکن خدا کے لیے اپنی زندگی برباد نہ کرو. تم جب تک کسی سے شادی نہیں کرو گے نا، میں بھی آرام سے ارحم کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤں گی. خدا کے لیے. میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور رونے لگی. کہنے لگا تم یہ چاہتی ہو نا کہ میں تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں، تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں شادی نہیں کروں گا. محبت میں نے تم سے کی ہے، اس لیے کسی اور لڑکی کے ساتھ منافقت میں نہیں کروں گا. تمہارے طرح منافقوں والی زندگی میں نہیں جی سکتا. سچ بتاؤ، کیا تم مجھے بھول پاؤ گی؟ کیا تم میری جگہ کبھی ارحم کو دے پاؤ گی؟ میرے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے وہ مجھے اپنے قریب کر چکا تھا. بتاؤ حیا، جواب دو مجھے. اس کے اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا. میں نے کہا میں ارحم سے وہ محبت نہیں کر سکتی جو میں تم سے کرتی ہوں. میری زندگی اس کے ساتھ صرف ایک سمجھوتا ہے. حیا کل بھی تم سے محبت کرتی تھی ہادی، آج بھی تم ہی سے محبت کرتی ہے. پتہ نہیں کیوں، لیکن میں دل کے منہ زور جذبوں کے آگے ہار گئی تھی. لیکن اسی وقت اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور جو شخص سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کے میری روح فنا ہوئی تھی، کیونکہ وہ ارحم تھا.